السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے گلدستے نازل ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ محترم سامعین کرام، کل 9 نومبر تھا اور 9 نومبر 1877 کو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی لیے ان کی ولادت کے دن کو پوری دنیا میں جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی عظمت، علامہ اقبال کی سربلندی اور علامہ اقبال کے کلام کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، اس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ لیکن آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے علامہ اقبال کی بلندی کا راز کیا ہے، علامہ اقبال کی عظمت کا راز کیا ہے۔ علامہ اقبال کے پیغام میں جو زندگی ہے، جو تازگی ہے، جو روشنی ہے، جو بلندی ہے، اس کا راز کیا ہے، میں اسی پر آج گفتگو کروں گا۔ محترم سامعین کرام، علامہ اقبال بچپن سے ہی قرآن سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ قرآن کی تلاوت بہت سوز کے ساتھ کرتے تھے۔ ان پر ان کے گھر کی تربیت بھی شامل تھی، ان کی والدہ کی بھی تربیت تھی اور ان کے والد محترم کی بھی تربیت تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ علامہ اقبال آخری دم تک قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے رہے۔ کبھی فجر سے پہلے، کبھی فجر کے بعد، کبھی سحر کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کے والد محترم آئے اور انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تم قرآن اس انداز سے پڑھو کہ تم قرآن کے مخاطب ہو، قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، تم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہو، اس انداز سے پڑھو۔ تو علامہ اقبال قرآن بہت سوز کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے، پابندی کے ساتھ کرتے، اور پھر بہت ساری نصیحت کی۔ پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو بیان کیا کہ جب تک نہ ہو تم پر نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اسی طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ گرد می خواہی مسلمان زیستن، فارسی کا شعر، گرد می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ کیا مسلمانوں، اگر تم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کے معمول کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے
کہ علامہ اقبال جب قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے، اسی بات سے ایک بات بھی یہ یاد آ گئی کہ قرآن مجید یہ امت مسلمہ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ آسمانی کتاب میں سے صرف قرآن مجید ہی اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس جو آسمانی کتابیں آئی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، خصوصیت کی بات ہے، یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ محترم حضرات، علامہ اقبال جب تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے اور تلاوت کرتے جاتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کی آنسو سے مصحف کے اوراق بھیگ جاتے تھے، قرآن مجید کے اوراق تر ہو جاتے تھے، پھر علامہ اقبال تلاوت کے بعد اس مصحف کو دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈالتے تاکہ جو تر ہو گئی ہے، تری آ گئی ہے، خشک ہو جائے، اور وہی مصحف بعد میں ان کے بیٹے کے پاس آئے۔ خود بھی آپ علامہ اقبال قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت علامہ اقبال صرف جو ہے ثواب کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کے اندر اور فکر کرتے تھے، قرآن کے سمندر میں اترتے تھے، اور سمندر میں اتر کر کے ہدایت کی موتیوں کو تلاش کرتے تھے۔ کہیں پہ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اقبال قرآن کی نظر سے دیکھتے تھے، اقبال قرآن کے دماغ سے سوچتے تھے، اقبال نے جن خیالات کا، جن افکار کا، جن نظریات کا مطالعہ کیا، ان کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا، قرآن کی کسوٹی پر جانچا، اگر قرآن کے مطابق ان کو صحیح پایا تو لے لیا، اور اگر قرآن کے مطابق وہ صحیح نہیں تھی تو اسے رد کر دیا۔ تو علامہ اقبال کا تعلق قرآن سے بہت مضبوط تھا، قرآن سے بہت شغف تھا، اور امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں غوطزن ہو اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطزن ہو اے مرد مسلمان، اللہ عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ علامہ اقبال کے معمول میں شامل تھا، اور امت کو بھی اس کی طرف آپ نے بلایا۔ اسی طرح سے آپ نے قرآن فہمی کی، قرآن کی طرف امت کو دعوت دی، قرآن سے جوڑنے کی دعوت دی کہ لوگوں قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تمہارے اسلاف نے جو اس دنیا میں کارنامے انجام دیے، جو ہائے نمائے انجام دیے، اور تاریخ کے صفحات پر جو ان کے کارنامے کے انمٹ نقوش پائے جاتے ہیں، وہ قرآن کی بدولت ہے، وہ کلام الہی کا فیض تھا۔ تو قرآن کی طرف آؤ، اگر تم دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہو، دنیا میں چینجنگ چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو، تو تمہیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنا پڑے گا۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے گویا اپنی پوری زندگی میں قرآن کی ترجمانی کی، قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، خاص کر کے مسلمانوں کو بلایا قرآن کی طرف، اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا قرآن کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ ہمارے اسلاف، ہمارے گزرے ہوئے لوگ، سابق لوگ قرآن کو قائم کرنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ معزز تھے، انہیں دنیا سلام کرتی تھی، دنیا ان کا لوہا مانتی تھی، دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتی تھی۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پوری امت
2 ارب امت ہونے 2 ارب امت ذلیل ہے، نہ 3 میں گنتی ہے نہ 13 میں گنتی ہے، کسی میں گنتی نہیں ہے۔ دوسرے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ تو امت کا واحد علاج یہ ہے کہ قرآن کی طرف امت کو پلٹنا ہوگا، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر کے امت کے اندر جو کمزوری آئی ہے، جو ذلت آئی ہے، وہ دور ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے اندر، تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں، تمہاری تہذیب میں، تمہاری سنسکرتی میں قرآن کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تمہاری ہر چیز میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ تم چلتا پھرتا قرآن بنو، تمہارے کردار قرآن کے مطابق ہو، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ دیکھو قرآن کیسا اخلاق پیدا کرتا ہے، قرآن کیسا کردار بناتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا اپنے کلام میں کہ اے لوگوں، آپ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آپ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، آپ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت کردار کی بے کردار ہے خام۔ کہ اگر امت کے نوجوانوں کی یا امت کے اخلاق قرآن کے مطابق نہ ہو، امت کی عظمت قرآن کے مطابق نہ ہو، تو چند چیزوں کو، نظریاتی چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو وہ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی، وہ شان امتیاز پیدا نہیں ہو سکتی جو قرآن کو اپنا کر پیدا ہو سکتی۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ کھل کر امت کو دعوت دی۔ اور اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ ہے اور علامہ اقبال کو ملائیں گے تو دونوں قرآن کے بہت بڑے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے قرآن کی دعوت کو عام کیا پوری دنیا میں، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ تو مغرب میں جا کر کے تعلیم حاصل کی، لیکن اس تعلیم کی خامی کو انہیں گنا، تعلیم کی ایک ایک کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ مجھے ڈالا گیا ہے اس میں مثل خلیل، یعنی جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح مغرب کی تعلیمی نظام میں مجھے مثل خلیل ڈالا گیا۔ اس تعلیمی نظام میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، خام ہے، خام خیالی ہے، دور سے بہت چمک نظر آتی ہے، اندر سے جب مطالعہ کریں گے، قریب جا کر پڑھیں گے تو وہ بالکل خام ہے، خام چیزوں پر اس کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، علامہ اقبال کے کلام کو جب آپ غور کریں گے تو جہاں بجا آپ کو ملے گا، ہر جگہ یہ بات ملے گی کہ اے لوگوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں۔ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں سے کہا، اقبال نے امت کے ہر فرد سے کہا، اقبال نے امت مسلمہ سے کہا کہ قرآن کے حامل بن جاؤ، قرآن کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں اٹھو۔ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ قرآن ہی تمہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے، قرآن پر اگر آپ غور کرتے جائیں گے، اس کے سمندر میں اتر کر کے ہدایت کی موتیوں کو تلاش کریں گے تو قرآن آپ کو تبدیل کر دے گا۔ علامہ اقبال کی زندگی کو کس نے تبدیل کیا؟ قرآن مجید نے۔ علامہ اقبال کے کلام کو جاویدانی حاصل ہوئی، اتنا مقام ملا، اتنا اونچا مقام ملا، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ کلام الہی کا فیض ان کے کلام میں تھا، قرآن کا فیض ان کے کلام میں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو بھی بلند کیا اور
ان کی شخصیت کو بھی بلند کیا۔ آج ہر آدمی ان کے اشعار کو اپنی تقریر میں کوٹ کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی پر پی ایچ ڈی کی، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ علامہ اقبال داڑھی نہیں رکھتے تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں پر بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر تو بہت سارے لوگ مدرسے سے نکل کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو لوگ ان پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والی کیا حیثیت رہی؟ پی ایچ ڈی کرنے والوں پر اعتراض کرنا گویا سورج کو جو ہے چراغ دکھانے کے معنی۔ تو محترم حضرات یہ کہا، اور اس بات کی علامہ اقبال نے پیغام دی کہ قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھو، پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے، کچھ بننا چاہتے۔ وہیں پہ یہ بھی کہا کہ قرآن کے پیغام میں توحید کا پیغام پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کی توحید اور اللہ کی حاکمیت کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرو، اللہ کی سروری کو پوری دنیا کے سامنے رکھو۔ اللہ اقبال نے کہا ہے کہ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمرانی ایک وہی باقی بتانے کاظم ہے۔ اس دنیا میں حکمرانی صرف اللہ کی۔ آج یہ دنیا فساد سے بھر گئی ہے، آج اس دنیا میں فتنہ فساد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے رب سے دور ہو گیا ہے، حاکمیت الہی سے انسان دور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا فساد اور فتنے کی آماجگاہ بن گئی ہے۔ دنیا میں شانتی، دنیا میں سکون، دنیا میں راحت، دنیا والوں کا آرام اسی وقت مل سکتا ہے جب دنیا والے پلٹ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں گے اور ایک رب کو اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رازق تسلیم کریں گے۔ محترم حضرات، وہیں پہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ قرآن کو خود پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو اور اسے اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک تو امت کے بہت کم لوگ ہیں جو قرآن بذات خود پڑھتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اسے طے کرنا چاہیے کہ میں بھی قرآن کو سیکھ لوں۔ ابھی چھٹی چل رہی ہے، 20-21 دن کی چھٹی ہے، ہمارے نوجوانوں کو بیٹھ کر کے یہ طے کرنا چاہیے کہ میں کسی اچھے مولانا سے مل کر، کسی اچھے قرآن جاننے والوں سے مل کر میں قرآن درست کروں، قرآن کو ایک دفعہ میں پورا پڑھوں گا۔ تلاوت کیجیے، آپ قرآن کی صرف تلاوت کی بات کر رہا ہوں، پھر جب تلاوت ہو جائے تو اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ علامہ اقبال کے کلام کا یہی پیغام ہے، قرآن کو خود پڑھو، اپنی زندگی میں اپلائی کرو اور قرآن دوسرے کو سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ کیا علامہ اقبال کے کلام سے ہمیں اس بات کو اخذ نہیں کر لینا چاہیے؟ کہ علامہ اقبال اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود اپنی تمام شاعری کو قرآن کے رنگ سے آپ نے رنگ دیا، تمام شاعری کو آپ نے قرآن کے رنگ سے رنگ دیا۔ محترم حضرات، وہیں پہ علامہ اقبال نے توحید کے پردے میں وحدت آدم کی بات کی کہ سارے انسان ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص کر کے قرآن میں جن باتوں پر زور دیا کہ تمام مسلمان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، مسلک کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر تفرقے نہیں ہونی چاہیے،
ذات برادری کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. سورۃ الحجرات میں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور کہا کہ منفعت ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. سب کا خدا دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو محترم حضرات، ان اشعار میں علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا؟ کیا ہمیں اور آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہمارے ملک میں کتنے شدید حالات ہیں، ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے. ایسے وقت میں بھی ہم مذہب کی لڑائی لڑتے ہیں، جماعت کی لڑائی لڑتے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم ذات اور برادری کو آگے رکھتے ہیں. کتنے افسوسناک بات، کتنی شرم کی بات ہے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا یہی اتحاد کا منظر ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آنا چاہیے؟ یہی اتحاد پر عمل ہمیں ہر جگہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و غنی محتاج ایک ہوئے، بندہ و صاحب و غنی محتاج ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہی اتحاد کا منظر بازار میں بھی نظر آنا چاہیے. یہی اتحاد کا منظر سماج میں بھی نظر آنا چاہیے. یہی اتحاد کا منظر سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں نظر آنا چاہیے. محترم حضرات، وہیں پہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ امت مسلمہ کے لوگوں اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو. جو قوم طاقتور نہیں ہوتی ہے دنیا میں اس کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے، دنیا میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے تو شعر کے ایک مصرے میں سمجھا دیا، اگر عصا نہ ہو تو کلیمی ہے طالب بنیاد. اگر عصا نہ ہو، ڈنڈا نہ ہو، طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو تو آپ واعظ و نصیحت کرتے جائیے، کارگر نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا اگر عصا نہ ہو تو کلیمی ہے طالب بنیاد. اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی، طاقت بھی مختلف طرح کی ہے. کہا کہ طاقت پیدا کرو. ایجوکیشن کی طاقت ہونی چاہیے، سیاست کی طاقت ہونی چاہیے، معاشیات کی طاقت ہونی چاہیے، مالداری کی طاقت ہونی چاہیے. ہر میدان میں تمہیں طاقتور بننا ہے، اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے. اور ایک شعر تو انتہائی اہم ہے، آپ اسے یاد کر لیجیے. کیا کہا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر بنانے والوں کا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ کمزور قوموں کا مقدر موت ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی امت کے ایک بہت بڑی تعداد کو کیسے جو رات کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے. اتنی بڑی امت تعداد میں ہونے کے باوجود کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج اسی اسرائیل کو پوری دنیا مل کر کنٹرول نہیں کر پا رہی. جس اسرائیل پر ہر امام، ہر مسجد سے لعنت بھیجی جا رہی ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ فلسطین کے لوگوں نے، فلسطین کے بچوں نے یہ ثابت کر دیا، مولانا سے زیادہ، امام سے زیادہ اور مفتی سے زیادہ، فقیر سے زیادہ اہمیت مجاہد کی، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کی اہمیت. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اس بات کو بھی کہا کہ اے لوگوں،
اپنی سامانی زندگی کو کم کرو. اگر تم دنیا کو چاہنے لگو گے تمہارے اندر بہادری پیدا نہیں ہو سکتی, تمہارے اندر ہمت نہیں آ سکتی, تمہارے اندر جرأت نہیں آ سکتی. کہا کہ سامان میں مضمر ہے تن آسانی, یہ سامان کے اندر تن آسانی مضمر ہے. اور قرآن نے بھی کہا کلا ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, تم دنیا سے محبت کرتے, تم دنیا کے پرستار ہو, تم مادہ پرستی کے دیوانے ہو. وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور تم نے آخرت کو بھلا دیا. آخرت جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو تم نے بھلا دیا. اور علامہ اقبال کے کلام میں علامہ اقبال نے عشق کی بات کی, محبت کی بات کی ہے. آپ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھتے جائیں. علامہ اقبال نے امت کو یہ پیغام دیا کہ عشق کرو, محبت کرو. کس سے, کیا مراد ہے اس سے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ سے عشق کرو, اللہ کے رسول سے عشق کرو, اپنے نصب العین سے عشق کرو, اپنے مقصد سے عشق کرو, اور اللہ کی کتاب سے عشق کرو, اللہ کی شریعت سے عشق کرو. اور یہ بھی کہا اگر مسلمان کی زندگی میں, امت مسلمان کے نوجوانوں کی زندگی میں عشق نہ ہو, محبت نہ ہو, تو کہا کہ بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر. لگتا ہے علامہ اقبال نے اسی دن کے لیے اس شعر کو کہا. آج امت کی اتنی بڑی تعداد کیا ہے, رات کا ڈھیر. بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر. وہیں پہ علامہ اقبال کے کلام میں آپ دیکھیں گے, علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو نا امیدی نہیں ملے گی, مایوسی نہیں ملے گی, قنوطیت نہیں ملے گی. علامہ اقبال پوری امت کو امید دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان عقیدہ اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ کا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے. اسی لیے حالات جیسے بھی ہوں, حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر اللہ مدد کے ہاتھ کو اٹھا لے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسی کو قرآن میں کہا گیا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے تو کون ہے جو اس کے بعد مدد کر سکتا ہے. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی طاقت, اللہ کی قوت, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس سے ڈرنا ہے اور کیوں ڈرنا ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سخت حالات کا مقابلہ ہنستے ہنستے کرتا ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے, ہمیں یقین رکھنا چاہیے. یقین محکم عمل پر ہم محبت فاتح عالم, زہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. اسی طرح سے علامہ اقبال نے امت کے نوجوانوں سے کہا کہ نوجوانوں, تمہاری زندگی میں کبھی ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے, تمہیں کبھی رکنا نہیں ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے. جب تم رک گئے وہیں سے زوال و انحطاط کا شکار ہو جاؤ. تمہارا مقصد زندگی ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے رہو. اور شعر کی زبان میں علامہ اقبال نے کہا, میں اسی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. مجھے محبت ان جوانوں سے ہے, مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق عشق کے سوا اور کچھ نہیں. میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا